یہ ہمارے یہاں گملا قبرستان جھارکھنڈ ہندوستان کی ہے. آپ جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں ایک وضو خانہ ہے قبرستان کے اندر میں، بغل میں وہ کنواں ہے جس پر پانی ماشاءاللہ ابھی ہے، بہت اچھی رہتی ہے، گرمی میں بھی رہتی ہے. اور ہمارے یہاں نماز گاہ ہیں، یہاں پہ جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے. بیٹھنے کے لیے ہم لوگوں نے جوتا کھولنے اور باندھنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک یہ بنا رکھا ہے، ابھی اسی سال ہم لوگوں نے اس کی تعمیر کروائی ہے. یہ ڈسٹ بین ہمارے یہاں رکھی گئی ہے، سبھی جگہ پہ ڈسٹ بین رکھی گئی ہے. اور قبرستان کے لیے ہمارے یہاں اور کیا کیا چیز ہونی چاہیے حضرت ہماری تھوڑا رہنمائی فرما دیں گے، مہربانی ہوگی. قبرستان اگر بنا ہوا ہے، قبریں بنی ہوئی ہیں، تو ان قبروں کو مٹا کر اس پر جناز گاہ یا نماز گاہ، جنازہ پڑھنے کی جگہ نہیں بنا سکتے، نہ وہاں اور کوئی چیز بنا سکتے ہیں. اچھا، رائے کہ اب ہمیں تو پتہ نہیں وہاں کا کیا معاملہ ہے. اگر قبریں نہیں تھی اس جگہ پر، کبھی پہلے بھی ماضی میں قبریں تھی نہیں اور خالی جگہ تھی، اور اس میں اگر جو انتظامیہ ہے جنہوں نے یہ جگہ وقف کی ہے تو وہ اگر بناتے ہیں، تو آج کل قبرستان میں جناز گاہیں تو ہوتی ہیں تو وہ بنا لی جائیں. باقی ڈسٹ بین کا عرف تو کبھی دیکھا نہیں ہے، پہلی بار دیکھا. نہ ڈسٹ بین کی وہاں ضرورت، وہاں کس نے مطلب گھر بسانا ہے کہ وہاں وہ اپنا کچرا ڈالیں گے، یا وہ پھل فروٹ کھائیں گے تو اس کے چھلکے پھینکیں گے، یا دسترخوان جھاڑیں گے اس میں. تو یہ تو مجھے بیکار اس پر تو خرچہ لگتا ہے کیا ہے. اب اگر چندے سے اس کا خرچہ کیا ہے اور جس نے چندہ دیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ یہ بھی بنائیں گے، تو یہ علماء سے رہنمائی لے لیں کہ یہ ہم نے خرچہ کیا، آیا اس کا کیا حکم ہے، کیا پلے سے تاوان انہیں ڈنڈ دینا پڑے گا کہ جتنا اس کے مال کو غلط استعمال کیا، جس سے لیا اس کو وہ مال لوٹایا جائے. تو قبرستان کو خوبصورت بنانے کا کوئی مطلب ضرورت نہیں ہوتی. قبرستان تو بالکل یعنی کہ بظاہر ایسا کہ مٹی کی قبریں ہوں اور ایسا ہو کہ بندہ جائے تو عبرت حاصل ہو. اب عالی شان قبریں بنی ہوں، سب پر سنگ مرمر لگا ہو، بتیاں جگمگا رہی ہوں، تو آپ بتائیے کہ عبرت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ اولیاء کرام کے مزارات پر جو عمارت بنائی جاتی ہے اس کا ایک الگ مقصد ہوتا ہے. اس میں بھی عمارت کے تعلق سے جو عمارت بناتے ہیں، چار دیواری وغیرہ، چھت، تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ میں یہ لکھا ہے کہ نیت محمودہ کے ساتھ بنائی جائے، یعنی اچھی نیت کے ساتھ. اب نیت یہ ہے کہ زائرین آئیں گے تو اس کے سائے میں بیٹھ کر تلاوت کریں گے، یاسین شریف پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے. ان مقاصد کے لیے اگر وہ چھت وغیرہ بناتے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ اسراف ہے. گنبد بنایا جاتا ہے تو گنبد اس لیے بنایا جاتا ہے کہ دور سے لوگ دیکھ کر یہ ان کے ذہن پر یہ اثر ہوتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ یہاں آرام کر رہا ہے، تو وہ آئیں گے، حاضری دیں گے اور اکتساب فیض کریں گے، دعا فاتحہ کریں گے، ایصال ثواب کریں گے. تو عوام کی قبریں جو ہے نا اس پر یہ اس طرح کی چار دیواریاں بناتے ہیں، چھتیں بناتے ہیں، تو یہ نہ کیا جائے. ہاں اگر کوئی عام آدمی بھی ایسا ہے مطلب مقبول ہے یا اس کے عزیز رشتہ دار آتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر تلاوت وغیرہ کرتے ہیں تو چھت بنانے میں حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کسی کی بھی میت ہوتی ہے نا تو نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے، وہ آتے ہیں، ہر 4 جمعرات آئیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، تیجے کو آئیں گے، 10ویں کو، 40ویں کو، یہ چند روز آتے ہیں. پھر سالانہ حاضری ہوگی، اس کے بعد آہستہ آہستہ سالانہ بھی خلاص. تو اب عمارت جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی دیواریں پھٹ جاتی ہیں اور وہ دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا کہ جس نے بنائی وہ بھی بعض اوقات اسی چھت کے نیچے دفن ہو جاتا ہے. اولاد نہیں ہوتی اتنی انٹرسٹڈ، وہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہوتی ہے، سوشل میڈیا میں خوار ہوتی ہے، وہ نہیں پہنچتی. تو یوں مطلب اصل میں تو ہم جو بھی کرتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. قبر کے ساتھ جو معاملہ پھر بھول بھال جاتے ہیں. اولیاء کرام کی بات اس سے بالکل الگ ہے. ان کے یہاں تو ہر سال دھوم دھام گھٹتی نہیں بڑھتی ہے، الحمدللہ. ہاں داتا حضور کو دیکھو، اپنے آنے والے خادموں کو
غلاموں کو اپنے عرس میں کیا پلاتے ہیں؟ امی بھی نہیں پلاتی، وہ دودھ پلاتے ہیں، دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں وہاں. اچھا، ڈبل 12 گھنٹے سارا سال لنگر کھلاتے ہیں، ہر وقت دیکھیں وہاں تیار ملتی ہیں، یعنی کہ وہ بالکل ان کے پاس مٹیریل تیار ہوتا ہے وہاں. اور کتنے کلو کی چاہیے تو بھائی 5 کلو کی چاہیے تو بھائی 1 گھنٹے کے بعد لے لینا، وہ تیار کر کے پکا کے دے دیتے ہیں اور لنگر بٹ رہا ہوتا ہے. یعنی ایسا مزار تو میں نے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جس پر ڈبل 12 گھنٹے رونق ہو. رات کے بھی کسی حصے میں چلے جائیں تو وہاں ماشاءاللہ زائرین ملیں گے. کمال ہے یار، داتا حضور کی جو حکومت ہے نا یار، یہ تو دلوں پر ایسی ہے کہ بس کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. تو اب ایسے اولیاء کرام ہیں نا، ان کی بات میں نہیں کر رہا، میں تو عام لوگوں کے ہم جسوں کی بات کر رہا ہوں، جو قبروں پر ہم لوگ جو حساب کتاب کرتے ہیں. تو ان کو کچی چھوڑ دینے میں یہ کہ عبرت زیادہ ہے. ویسے پکی کی اگر اوپر سے تو گناہ نہیں ہے، مگر میں وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کو کچی چھوڑنے میں عبرت زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی تعالی علی محمد.